نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل له كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا 50 آیتیں پڑھنے کے برابر۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روزے کے مسائل میں ذکر کی ہے، اور اس حدیث پر عنوان قائم کیا ہے باب قدر کم بین السحور و صلاۃ الفجر، یعنی سحری اور نماز فجر کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ سحری کا لفظ سحر سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے رات کا آخری حصہ۔ تو اس معنی کے اعتبار سے سحری یا سحور وہ کھانا ہے جو رات کے آخری حصے میں صبح صادق یعنی طلوع فجر کے قریب کھایا جاتا ہے، اس کو سحری کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے برکت بھی رکھی ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ سحری کا وقت بعض علماء کے نزدیک آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر فقہا کے نزدیک سحری کا وقت رات کا آخری چھٹا حصہ ہے۔ مثلا رات 12 گھنٹوں کی ہو تو طلوع فجر سے پہلے کے 2 گھنٹے یہ سحری کا وقت ہے۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پڑھی گئی، اس کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول شریف سحری کھانے سے متعلق یہ تھا کہ آپ سحری کا وقت ختم ہونے یعنی اذان فجر شروع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے سحری کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ بعض محدثین نے حدیث کے جملے فقیل لہ کم کان بین الاذان والسحور، اس میں لفظ اذان سے مراد اذان فجر کو لیا ہے، اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سحری کھانے اور اذان فجر کے درمیان 50 آیات پڑھنے کی مقدار وقفہ ہوتا تھا، جو تقریباً 5 منٹ بنتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سحر و افطار کے موجودہ نقشوں میں انتہائے سحر یعنی سحری ختم ہونے کا جو وقت لکھا ہوتا ہے، اس سے کم از کم 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جبکہ محدثین کرام کی ایک جماعت نے اس حدیث پاک کا لفظ اذان اس سے مراد اقامت کو لیا ہے، تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ سحری مکمل ہونے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے اور فجر کی جماعت کھڑی ہونے میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ اس میں 50 آیتیں اطمینان کے ساتھ تلاوت کی جا سکیں۔ اب حدیث کا مطلب اور مقصد یہ بن گیا کہ رمضان المبارک میں نماز فجر کی جماعت سحری کا وقت ختم ہونے یعنی فجر کی اذان کے 10-15 منٹ بعد ہونا چاہیے، تاکہ زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو سکیں، کیونکہ سب کے سب اس وقت بیدار ہیں، اور زیادہ دیر اگر انتظار کرایا جائے تو پھر جماعت میں شامل ہونا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن حبیش رحمہ اللہ سے روایت ہے
کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے نکلے۔ جب ہم مسجد میں پہنچے تو 2 رکعت نماز فجر کی سنتیں ادا کیں، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی، یعنی سنتوں اور اقامت کے درمیان بہت کم وقفہ تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں سحری کھاتا، پھر مسجد کی طرف جاتا تاکہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے ادا کر سکوں۔ تو بہرحال ان تمام احادیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ کہ سحری رات کے آخری حصے میں کھائی جائے، دوسرا یہ ہے کہ جو وقت سحری ختم ہونے کا متعین ہے اس سے 5 منٹ کم از کم پہلے کھانا پینا بند کر دیا جائے احتیاطاً۔ اور تیسری بات کہ سحری کے بعد نماز فجر کی جماعت میں زیادہ وقفہ نہ ہو، 10 15 منٹ 20 منٹ ہوں، تاکہ لوگ جماعت میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔